الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور مکرم اساتذہ کرام اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی چیزوں کو وجود بخشا ہے، ان تمام چیزوں میں سے ہر چیز کا کمال اس کے اوصاف اور اس کی خصوصیات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز کامل مانی جاتی ہے. اگر وہ خصوصیت اس چیز میں نہ پائی جائے تو وہ چیز ادھوری اور ناقص سمجھی جاتی ہے. مثلا ایک پتھر ہی کو لے لیجیے کہ پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سخت ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے اور وہ دبانے سے ٹوٹ جائے تو کیا اس کو کوئی پتھر کہے گا؟ اسی طرح ریشم کو لے لو، روئی کو لے لو، کہ اس کی صفت یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نرم ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے. آگ کی خصوصیت یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ گرم ہوتی ہے، جلانے والی ہوتی ہے. تو برف کی خصوصیت اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کا کمال اور انسان کی خصوصیت، یعنی انسان اس وقت کامل سمجھا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر بھی 3 چیزیں پائی جائیں. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا. ہم تمام انسانوں کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز ہے اتباع سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق انسان زندگی گزارے. یہ ہے اتباع سنت. اگر کوئی شخص 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کو جھٹلاتا ہے تو اس کی وہ 24 گھنٹے کی عبادت کچھ کام کی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کی ضروری ہے. تیسری چیز وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو. یہ کیا ہے کہ بھائی انسان اپنی دینی اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں ان کی بھی دینی اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرے. یہ ہے مخلوق کی خدمت کا جذبہ.
جب یہ تین چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس وقت انسان ایک کامل انسان کہا جائے گا، اس وقت انسان کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پیش کی تھی کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو شخص کسی مومن کی دنیاوی مصیبتوں میں سے، کسی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا اجر و ثواب دیتے ہیں؟ انعام کے طور پر اس کو کیا عطا فرماتے ہیں کہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی بے چینیوں اور قیامت کے دن کی سختیوں میں سے سختی کو اور بے چینی کو دور فرما دیں گے۔ کسی شخص کی مصیبت کو دور کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے قیامت کی بے چینیاں دور فرما دیں گے۔ دوسرا جملہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو عرض کیا تھا اسی حدیث شریف کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من یسر علی معسر، کہ جو شخص کسی تنگدست انسان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کی تنگدستی کو دور کرتا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتے ہیں اس کو اجر و ثواب کے طور پر؟ یسر اللہ علیہ یوم القیامہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص مقروض ہے، اس نے کسی کے پاس سے قرض لیا ہے اور اس کو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں دن کو آپ کے پیسے، آپ کا قرض آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ اب وہ تاریخ آ گئی، وہ دن آ گیا، لیکن اس شخص کے پاس مال حاصل نہیں ہوا، وہ شخص ابھی بھی تنگدست ہی ہے، تو اگرچہ اس کے لیے ضروری تو یہی ہے کہ وہ اس شخص کا قرض اسی دن واپس لوٹائے، لیکن اس کے باوجود جو قرض دینے والا ہے وہ اس شخص کو مہلت دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی تیرے پاس پیسے نہیں آئے ہیں، تو جب تیرے پاس پیسے آ جائے اس وقت تو میرا مال مجھے واپس لوٹا دینا۔ تو اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی کو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر تم میں سے جو مقروض ہو، اگر وہ تنگدست ہو، تو اس وقت ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو مہلت دے دے اس وقت تک جب کہ اس کا ہاتھ کھل جائے، اس کے پاس پیسے آ جائے، اس کی تنگدستی دور ہو جائے اور وہ آپ کے قرض کی ادائیگی پر قادر ہو جائے۔ یہی ایک سچا مومن کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرم خوئی بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بڑا محبوب عمل ہے کہ وہ جو جس شخص نے قرض دیا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی طرح اپنا قرض وصول کر لے، یہاں تک کہ اس کو قانونی طور پر یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اسے قید کرا سکتا ہے، لیکن اسلام کا ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے، شریعت کا ایک مسلمان سے، ایک مومن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس شخص کو مہلت دے دے، وہ صرف مال کو نہ دیکھے کہ کتنا مال آیا اور کتنا مال گیا، بلکہ یہ دیکھے کہ میرے اس عمل سے اور میرے اس شخص پر رحم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کتنا راضی ہوں گے، اتنا راضی ہوں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، اور قیامت کے روز اگر نرمی کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہی چاہے گا کہ ہم جنت میں جائیں۔ تو اگر یہ عمل کیا تو اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، اور نرمی کا معاملہ ہوگا تو ہمارے لیے جنت میں جانا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، دوسرے کی حاجت کو پورا کرنا، اگر صرف دکھاوے کے طور پر ہوگا کہ میں فلاں شخص کو پیسے دوں تاکہ لوگ میری باتیں کریں کہ یہ لوگوں کی ضرورتوں کو بہت پورا کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو بہت پورا کرتا ہے، تو یہ دکھاوے کے طور پر ہوا، اور اگر عمل دکھاوے کے طور پر ہوا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔
اس لیے اگر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنے کا جذبہ ہوگا، تب جا کر اس کا یہ عمل قیمتی ہو جائے گا۔ اور اگر قیمتی عمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں جنت میں قیامت کے روز تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ وہ لوگ جو رحم کرنے والے ہیں، رحمان یعنی رب تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ پہلے بیان فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، پھر بیان فرمایا کہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کا معاملہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب جا کر ہمارے اوپر رحم کا معاملہ کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کے بندوں پر رحم کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم کے امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خود کو تو بہت دیکھتے ہیں کہ بھائی میری ضرورت پوری ہو، میری ضرورت پوری ہو، ہم خدمت نفس تو بہت کرتے ہیں لیکن خدمت خلق کی ہمارے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے بڑی محبت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنے کا آپ کے اندر جو جذبہ تھا وہ بڑا عجیب سا تھا۔ ایک واقعہ ان کے متعلق نقل کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ ان کے پاؤں پر زخم آ گیا اور آپ کچھ لکھ رہے تھے اور آپ کے زخموں پر کچھ مکھیاں آ کر بیٹھی، لیکن آپ نے ان مکھیوں کو ایسے ہی بیٹھے رہنے دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے زخم ہوا ہے اور اس کے اوپر مکھیاں آ کر بیٹھیں گی تو کوئی تکلیف تو ہوگی، کم از کم کھجلی تو ہوگی، لیکن آپ نے مکھیوں کو ایسے ہی بیٹھے رہنے دیا، اپنے کام میں مشغول رہے، لکھنے میں مشغول رہے۔ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے زخموں پر مکھیاں بیٹھی ہوئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں مکھیاں اڑا دوں۔ تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی وہ مکھیاں اپنا کام کر رہی ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم انہیں اپنا کام کرنے دو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ خیال بیٹھا ہوا تھا کہ یہ مکھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگر میں اسے یہاں سے اڑاؤں گا تو اسے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور میں اللہ کی مخلوق کو پریشان کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بڑا محبوب عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص نے میرے سامنے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دینی خدمات میں انجام دی، پوری زندگی تصنیف و تعریف، درس و تدریس، تبلیغ دین وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ وفات پا گئے تو کسی شخص کے خواب میں آئے اور تو اس شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ معاملہ تو بڑا آسانی سے نپٹ گیا لیکن ایک عجیب سا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں تو دنیا میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نے پوری زندگی دینی خدمات انجام دی ہے، درس و تدریس کے اندر اور تصنیف و تعریف کے اندر وغیرہ وغیرہ، تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میری یہ دینی خدمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز میرے اوپر رحم کریں گے اور مجھے معاف فرما دیں گے، مجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے سامنے جب میری پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ چلو بتاؤ کہ آج تمہاری مغفرت اور میری نظر کرم تم پر کیوں ہو رہی ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ اسی وجہ سے کہ میں نے پوری زندگی دینی خدمات میں انجام دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم جب ایک مرتبہ لکھ رہے تھے تو پہلے کے زمانے میں وہ لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، اس کو انک پوٹ میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا، تو آپ نے وہ قلم ڈبویا اور ڈبو کر باہر نکالا، بھی لکھنے ہی جا رہے تھے کہ اس وقت اس انک پر مکھی آ کر بیٹھ گئی اور آپ نے اپنے قلم کو لکھنے سے روک لیا، یہی سمجھ کر کہ بھائی یہ مکھی ہے، یہ پیاسی ہوگی، اس کو پہلے پی لینے دے، بعد میں لکھوں گا۔ تو یہ عمل جو تھا وہ خالص آپ نے میرے لیے کیا تھا، آپ کے دل میں میری مخلوق کی محبت تھی، آپ نے میری مخلوق پر رحم کیا تھا، آج اس وجہ سے میں آپ کے اوپر رحم فرما رہا ہوں۔ اتنا بڑا عمل ہے،
ایک شخص پوری زندگی دینی خدمات انجام دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم کس عمل کے اوپر ہوتی ہے؟ یہ چھوٹے سے عمل پر کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر رحم کا مادہ پیدا کریں، رحم کا جذبہ پیدا کریں۔ خصوصاً میرے جو طالب علم بھائی ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ ہم اپنے ساتھی کی کھانے میں، اٹھنے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، ہر وقت اور ہر کام میں رعایت کریں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی محبت اور اپنی مخلوق پر رحم کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔